اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما۔ آج ہم کر رہے ہیں میر تقی میر۔ اصل نام میر محمد تقی تھا اور میر تخلص کرتے تھے۔ جائے ولادت اکبر آباد، آگرہ، انڈیا ہے۔ والد گرامی کا نام میر علی متقی تھا، جو ایک درویش، منیش، عاشق صالح اور شب بیدار صوفی تھے۔ گرچہ والد کا سایہ اس وقت ہی سر سے اٹھ گیا تھا جب میر کی عمر فقط 11 سال تھی، مگر ان کی باتیں عمر بھر دل پر نقش رہیں۔ میر اپنی خود نوشت ذکر میر میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے بیٹے، عشق اختیار کر، کیونکہ بے عشق زندگی وبال ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے عشق کا مظہر ہے۔ کائنات کی سب چیزیں عشق میں سرگرداں ہیں۔ دنیا ایک ہنگامے سے زیادہ کچھ نہیں۔ کسی ایسے کا عاشق بن جس کا یہ دنیا آئینہ ہے۔ چنانچہ میر کی ساری عمر عشق سے عبارت ہے، اور عشق میں درد و غم اور ہجر و فراق سے واسطہ پڑنا ایک لازمی امر ہے۔ والد کے انتقال کے ساتھ ہی میر کی پریشانیوں کا آغاز ہو گیا۔ تلاش معاش کی فکر انہیں آگرے سے دلی لے آئی۔ پہلے ایک نواب کے یہاں ملازم ہوئے، پھر اپنے ماموں سراج الدین خان آرزو کے زیر دست رہے اور ان کی بدسلوکی سے دل برداشتہ ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب نادر شاہ، احمد شاہ ابدالی، مرہٹوں اور سکھوں کے تابڑتوڑ حملوں نے دلی کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا تھا اور لوگ ترک سکونت اور ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ چنانچہ میر تقی میر بھی عاجز آ کر 60 سال کی عمر میں لکھنؤ چلے گئے اور زندگی کے باقی ایام وہیں گزار کر راہی ملک کے عدم ہوئے۔ چنانچہ ان حالات کے زیر اثر میر کا کلام بھی درد و سوز سے لبریز ہے۔ میر کو غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے تقریباً ہر صنف سخن میں طبع آزمائی کی ہے، مگر ان کی شناخت غزل سے اور غزل کی شناخت ان سے ہے۔ انہوں نے غزل میں سادہ بیانی کو شعار بنایا اور اس میں وہ تاثر پیدا کیا کہ اردو کے عظیم شاعروں ناصح ذوق، غالب حسرت مجروح اور اکبر الہ آبادی جیسے نامور شاعروں نے ان کی عظمت کو سلام اور انہیں اپنا استاد تسلیم کیا۔ میر کی زبان شستہ، سادہ اور پاکیزہ ہے۔ ان کے بیان میں عاشقانہ مضامین اور سوز و گداز کی بحتات ہے۔ تصوف کے مضامین بھی موجود ہیں جو ان کے عہد کی سیاسی و معاشرتی حالات کی عکاسی کرتے ہیں۔ شامل کتاب غزل ان میں سے ایک ہے۔ غزل مقاصد تدریس: طلباء کو اردو غزل کے مضامین و موضوعات سے روشناس کرنا۔ طلباء کو اردو غزل کی تاریخ میں میر تقی میر کے مقام و مرتبے سے آگاہ کرنا۔ طلباء کو میر تقی میر کے انداز بیان سے متعارف کرنا۔ طلباء کو سہل ممتنع کے معنی و مفہوم سے روشناس کرنا اور اس کی مثالیں دینا۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے، ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے۔ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ میر کی شامل کتاب غزل کے متن کے پیش نظر مختصر جواب لکھیں۔ شاعر نے فقیرانہ انداز میں کن لفظوں میں دعا کی ہے؟ شاعر نے اپنے کس عہد کو وفا کہا ہے؟
شاعر کو مقدور تک دعا کرنے کے باوجود شفا کیوں نہ ملی؟ شاعر کے نزدیک حق بندگی کس طرح ادا ہوا ہے؟ شاعر نے کس بات کا شکر ادا کیا ہے؟ میر کی شامل کتاب غزل کے متن کے پیش نظر مصرع مکمل کریں۔ شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی، دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، جبھی سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے، نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے۔ مطلع اور مقطع کسے کہتے ہیں؟ میر کی اس غزل سے مثالیں دے۔ قافیہ کسے کہتے ہیں اور ردیف کیا ہوتی ہے؟ اس غزل میں قافیے اور ردیف کی نشاندہی کریں۔ درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے۔ صدا، عہد، تقدیر، شفا، جبیں، سجدہ، غم دوستاں، داغ۔ سرگرمیاں: کوئی خوش الحان طالب علم جماعت کے کمرے میں درست آہنگ کے ساتھ اس غزل کی بلند خوانی کرے۔ تمام طلبہ میر کی اس غزل کو زبانی یاد کریں۔ طلبہ کلیات غزلیات میر میں سے کوئی اور معروف غزل اپنی کاپی میں لکھیں اور دوستوں کو سنائیں۔ اشارات تدریس: طلبہ کو غزل کی ہیئت ترکیبی کے بارے میں بتایا جائے اور ان پر واضح کیا جائے کہ غزل کا ہر شعر جداگانہ معنی و مفہوم کا حامل ہوتا ہے۔ اردو غزل کے ابتدائی دور خصوصاً خواجہ میر درد اور میر و سودا کے دور کا ذکر کیا جائے۔ طلبہ کو بتایا جائے کہ میر کے بعد آنے والے کم و بیش تمام شاعروں نے میر کی شاعرانہ عظمت کو تسلیم کیا ہے، اور اس ضمن میں طلبہ کو استاد ابراہیم ذوق اور مرزا غالب کے یہ دو شعر لکھوائے جائیں: نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا، ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔